مافیا کے ایک کلب میں اپنی امارات دکھانے کی ہمیشہ سے ایک دوڑ لگی رہتی ہے۔ اس کلب کے شرکاء میں متمول عرب گرانے، تھرڈ ورلڈ سے کرپٹ حکمران، اٹالین اور رشین مافیا کے ڈرگ لارڈز اور دیگر بہت سی اس انواع کے کاروبار اور شوق رکھنے والے۔ اس دوڑ میں گہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے اس گروپ میں سے کسی شخص کی ذاتی استعمال یا اس کی شخصیت سے منسوب چیز مارکیٹ میں سیل پر آ جائے تو اس گروپ میں اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ گمسان کا رن پڑتا ہے کہ الامان و الحفیظ عموماً ایسا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ شاید کئی دہائیوں میں ایک آدھ مرتبہ جیسے آخری بار کرنل قذافی اور اس کے بیٹے کی استعمال شدہ چیزیں ایک کے بعد ایک کر کے اس مارکیٹ میں آئیں، لیکن اس مارکیٹ میں صورتحال اس وقت دلچسپ ہو گئی جب ایک گراف نامی کمپنی کی گھڑی فروخت کے لیے لائی گئی۔ ابتدائی طور پر اس گھڑی کو روایتی انداز میں کیا گیا اور ایک تصویر بنا کر ممبران کو ارسال کی گئی اور ساتھ ہی متعلقہ کمپنی گراف سے اس گھڑی کی تاریخ، تفصیل اور ملکیت کی بابت دریافت کیا گیا۔ اس کی تفصیل جیسے ہی اس گروپ میں مشتہر ہوئی تو ایک مارا ماری کسی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ گھڑی ان دو گھڑیوں میں سے ایک تھی جو مشہور سعودی شہزادے اور ولی عہد کے لیے مختص لمیٹڈ ایڈیشن سے تعلق رکھتی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایسا شاد و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی زندہ اور فعال امیر شخص کی ذاتی استعمال کی چیز یوں فروخت کے لیے مارکیٹ میں آئے۔ اس کو سادہ انداز میں دو چیزوں سے عبارت کیا جاتا ہے، یا تو یہ چیز چوری شدہ ہے یا پھر جس سے منسوب ہے وہ کلاش ہو چکا ہے یعنی غریب ہو چکا ہے۔ اب یہ گھڑی جو کہ سعودی ولی عہد کے ذاتی کلیکشن سے تعلق رکھتی تھی، پہلا گمان یہی ہوا کہ مارکیٹ میں گھڑی فروخت کرنے کے لیے پیش کرنے والا کوئی چور یا اچکا ہے، لیکن جب فروخت کرنے والی کی تحقیقات کرائی گئی تو ایک اور سنسنی انگیز انکشاف ہوا کہ فروخت کنندہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ دنیا کے واحد اسلامی ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک پاکستان کا وزیر اعظم اور سربراہ ہے۔ یہ چوری والا مفروضہ بھی غلط ثابت ہوا اور شہزادے کی کلاشی والا معاملہ تو ویسے خارج از امکان سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب یہ معاملہ خرید و فروخت سے زیادہ اس کی وجوہات کہ یہ گھڑی کیوں اور کیسے فروخت کے لیے لائی گئی اور پرنس کے نام کے بعد خریداروں کی ایک بڑی تعداد بھی پیچھے ہٹ گئی، اب یہ معاملہ گمبھیر صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس آکشن کو ارینج کرنے والے ادارے نے پرنس سے رابطہ کر کے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈرتے رابطہ کیا گیا اور شہزادے کے پروٹوکول اسٹاف نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر یہ معاملہ شہزادے کے گوش گزار کیا، جس کو سن کر شہزادے کے ماتھے پر چند بال پڑے اور پھر انہوں نے منہ مانگی رقم دے کر وہ گھڑی واپس اٹھوانے کی ہدایت کی اور اس کے بعد پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ کو اس پورے قضیے کی تفصیل سے آگاہ کیا اور اپنے ملک کی ہونے والی سبکی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اپنے ملک سے کیے گئے ایک اقدام جو پاکستان کی سالمیت، ترقی اور حفاظت سے جڑے تھے، ان کے جواب میں دیے گئے اس جوابی تحفے پر آئندہ اپنی جانب سے ہر معاملے میں 2 قدم پیچھے ہٹنے کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے فوری طور پر اسٹیٹ بینک پہ رکھے $2 ارب کی واپسی کا تقاضا کیا اور اس پر مزید تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹ والی سہولت کو فوری طور پر منقطع بھی کر دیا۔ اس تھریڈ کا مقصد عوام کو سادہ الفاظ میں یہ باور کرانا ہے کہ بڑے نام کے ایسے چھوٹے لوگ جب بااختیار بنتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دیگر دوست ممالک کی بھی عزت اور وقار کا وہ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک معلق فیصلہ اس پورے معاملے میں دیا ہے، لیکن اس کا اصل فیصلہ پاکستان کی عوام نے ذاتی پسند و ناپسند کو ایک طرف رکھ کر اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر آنے والے الیکشنوں میں دینا ہے۔ کچھ تو حقیقت ہے اس میں جو کیس بھی چلا، نااہلی بھی ہوئی تاکہ آئندہ کے لیے وزیر اعظم نہ بن سکے
کیونکہ ایسا آدمی بے اعتبار ہوتا ہے، کل کو ایٹمی راز بھی بھیج سکتا ہے۔ جی تو ویورز، پوسٹ اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے اپنے مہران قریشی کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔